اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولید بن مغیرہ کی زبانی باتیں بیان کی تو وہ 10 بیان کی، 10 برائیاں اس کی بیان کی۔ گویا زبان کے 10 گناہ ایسے ہیں جس سے گھر کا ماحول خراب رہتا ہے، رشتہ داری کا ماحول جو انسان کے قرب کا اور تعلق کا ماحول ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر ہم ان گناہوں پہ قابو پا لیں، ان لغزشوں سے دور ہو جائیں تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تمہارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ برائیاں کیا ہیں، یعنی وہ لغزشیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر کی لغزش ہے جھوٹ۔ یہ زبان کا گناہ ہے جھوٹ۔ قرآن مجید میں لعنت بھیجی گئی جھوٹوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ڈیٹیل سے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور منافق کی نشانی بھی بتائی گئی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے عذابات دکھلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے گناہوں کے عذابات، کہ کس گناہ کا، یعنی کس جرم کی کیا سزا، کس گناہ کی کیا سزا ہے۔ ایک آدمی پر گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دیکھا کہ اس کی بانچھیں چیری جا رہی ہیں۔ یہ بانچھیں کہتے ہیں ہونٹوں کے درمیان سے ایسے کان تک، دائیں سائڈ سے چیری جا رہی ہے۔ جب یہ مکمل ہوتا ہے چیر جانا، پھر بائیں طرف سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ چیرا جاتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے شروع کرتے ہیں چیرنے والا، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ عذاب مل رہا ہے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، فرشتے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت وہ امتی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، تو مرنے کے بعد قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ تو جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں، سچ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ دوسرا زبان کا جو جرم ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور تعلقات، جو انسان کے تعلقات کا سسٹم ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کی دوسری وجہ وہ زبان کی دوسری لغزش ہے، اور وہ غیبت کی لغزش ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں سود کے، اور فرمایا سب سے ادنا دروازہ، یعنی سود کا سب سے ادنا جرم، ادنا کم سے کم جو سود کی برائی ہے کہ کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، یہ سود کا ادنا درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا سود، سب سے زیادہ سود، سخت سود کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ اور یہ برائی تو ایسے ہے کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے مدرسہ ہے، چاہے خانقاہ ہے، پرائیویٹ مجلس ہے، ہوٹل کی مجلس ہے، آفس ہے، اس جرم میں تقریباً سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آپ کو ایک دوسرا عذاب دکھایا گیا اپنی امت کا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اور ان کے یہ ناخن تانبے کے بنے ہوئے، لوہے کے، اور وہ ان سے اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، چمڑوں کو سینے سے چھیل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب چمڑا چھل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ چھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے۔ جو تیسری لغزش ہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے وہ ہے چغل خوری، چغلی کرنا۔ یہ بھی سچ ہے لیکن چغلی حرام۔ مثلا 2 مثالیں دے کر بات واضح کرتا ہوں۔
دو مثالیں دے کر، پہلی مثال، ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی، گھر آباد ہوا، اب وہ آدمی بازار جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کوئی سوٹ لے کر آتا ہے، کوئی چیز لے کر آتا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو اس کی سسٹر، اس کی بہن دیکھ لیتی ہے اور والدہ کو جا کے کہتی ہے کہ آج تو محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے، آج تو محترمہ کے لیے فلاں چیز آئی ہے۔ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ بول رہی ہے، لیکن اس نیت سے کہ ماں اور بہو کی لڑائی کروائے، ماں اور بیٹے کی لڑائی کروائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔